اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرزمین پاکستان کو بیش بہا نعمتوں اور معدنیات سے مالا مال کیا ہوا ہے، لیکن ان کی تلاش کرنا اور ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ایک دوسرا کام ہے جو کبھی کسی حکومت کی ترجیح نہیں رہی۔ تاہم چند روز قبل نگران وزیر خارجہ عبداللہ حسین ہارون نے ایسا خزانہ ملنے کی خوشخبری سنا دی کہ اگر وہ واقعی سچ نکلی تو ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ عبداللہ حسین ہارون کا کہنا تھا کہ امریکی کمپنی ایکزن موبل نے پاکستان میں پاک ایران سرحد کے قریب سمندر کے اندر 5000 میٹر کی گہرائی پر کھدائی کی ہے، اور اس امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہاں پر تیل کے بہت بڑے ذخائر ہیں جن کا حجم اتنا بڑا ہے کہ ممکنہ طور پر کویت کے تیل کے ذخائر سے بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر تیل کے یہ ذخائر ہماری توقعات کے مطابق وسیع ہوئے تو پاکستان تیل کی پیداوار میں کویت کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا، جبکہ کویت اس وقت دنیا بھر میں تیل کے ذخائر کا تقریباً 8% حصے کا مالک ہے۔ اس خبر کا سننا تھا کہ پاکستان کے کونے کونے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور لوگوں نے خوشی کے شادیانے بجانے شروع کر دیے، اور کچھ لوگ تو اس حد تک چلے گئے کہ عمران خان کی بحیثیت وزیر اعظم آمد کو ملک کے لیے نیک بختی کی علامت قرار دے دیا اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک پاکستان کے لیے ایک تحفہ ہے۔ مگر کیا واقعی پاکستان میں تیل کے اتنے بڑے ذخائر موجود ہیں؟ کیا ایکزن موبل کو اتنی کامیابی مل گئی ہے؟ کیا اس نے واقعی یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے پاس کویت سے بھی زیادہ بڑے تیل کے ذخائر ہیں؟ اسی بات کا جائزہ پی پی لائیو کی آج کی ویڈیو میں ہم لیں گے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو باقاعدگی سے موصول ہوتی رہے۔ دوستو، 7 اگست کی صبح پاکستان کے ہر پرومیننٹ اخبار کی فرنٹ پیج پر یہ خبر شیئر کی گئی تھی کہ پاکستان میں پاک ایران سرحد کے قریب جو سمندری حدود ہے اس میں 5000 میٹر کی گہرائی میں کھدائی کے دوران بہت زیادہ تیل موجود ہونے کے غالب آثار ہیں، اور یہ خبر کسی ایرے گیرے نے بریک نہیں کی تھی بلکہ پاکستان کے نگران وزیر خارجہ جناب عبداللہ حسین ہارون نے فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدیداروں، تاجروں اور صنعت کاروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتائی تھی۔ اور پھر اس خبر پر یقین کرنے کی ایک اور بڑی وجہ یہ تھی کہ کھدائی کرنے والی امریکی کمپنی ایکزن موبل اور حکومت پاکستان کے درمیان اس بات پر سمجھوتا ہو چکا ہے کہ کمپنی پاکستان میں 10 ارب ڈالر کے سرمائے سے ایک جنریشن کمپلیکس تعمیر کرے گی جس میں اس کمپنی کے دفاتر اور اس سے متعلق ٹیکنیکل آلات وغیرہ کی تنصیب کی جائے گی۔ دوستو، اب کوئی بھی انرجی کمپنی 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری مفت میں کرنے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک ان کو اس بات کے وافر ثبوت نہ ملیں کہ یہاں پر تیل نکلنے کے بے بہا امکانات ہیں، وہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے پر تیار نہیں ہوگی۔ چنانچہ پاکستانیوں کی اکثریت نے ان دو وجوہات کی بنا پر اس خبر پر یقین کر لیا اور ملک بھر میں ایک جشن کا سما پیدا ہو گیا، اور اس بات کا اعلان کیا جانے لگا کہ پاکستان کو اب IMF کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ پاکستان میں دنیا کا 8واں بڑا تیل کا ذخیرہ نکلنے والا ہے اور پاکستان بہت جلد تیل برآمد کرنے والے ملکوں میں شامل ہو جائے گا۔ مگر خوشی کی یہ کیفیت زیادہ دیر برقرار نہیں رہی کیونکہ عبداللہ حسین ہارون نے خود ہی میڈیا پر آ کر وضاحت کر دی کہ انہوں نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی اور ایسا کوئی اعلان نہیں کیا ہوا ہے، بلکہ چند رپورٹرز نے غلط فہمی کی بنیاد پر یہ خبر شائع کر دی ہے۔ دوستو، اس بات کا یقین اس لیے بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ خبر کسی حد تک غلط ہے کہ ایران جو ہے وہ دنیا بھر میں تیل برآمد کرنے والے ممالک میں سعودی عرب کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اور اس کے گیس کے ذخائر بھی سعودی ذخائر سے کہیں زیادہ بیان کیے جاتے ہیں۔ ایران میں تیل نکالنے کی جو کمپنیاں اس وقت کام کر رہی ہیں ان میں سے 3-4 کمپنیاں ایسی ہیں جو ایران کے طول و عرض میں جگہ جگہ کھدائی کرتی ہیں، اور ایران کا وہ صوبہ جو پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ساتھ متصل ہے وہاں پر بھی یہ کمپنیاں کئی بار کھدائی کر چکی ہیں لیکن کبھی کوئی کامیابی نہیں ملی۔ اور ان رپورٹس کے مطابق ایکزن موبل کو جس جگہ تیل دریافت ہونے کے آثار
ملے ہیں یہ وہی علاقہ ہے۔ اگر صورتحال یہ تھی تو پھر اس علاقے کو پن پوائنٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا وہ ایسی ہی بے نام جگہ ہے یا اتنی حساس ہے کہ اس کی نشاندہی نہیں کی گئی؟ آج کل تو ڈرون ٹیکنالوجی بہت عام اور ارزاں ہو چکی ہے، پاکستان کے کسی دردمند صحافی نے یہ توفیق نہیں کی کہ وہ گوادر میں جا کر فوج کے ذریعے اس مقام کی تصاویر اتاریں اور میڈیا کے حوالے کریں۔ لیکن دوستو، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ اس بار یہ خبر درست نکلے اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ ان معدنیات سے مالا مال کر دے تاکہ پاکستان کے تمام قسم کے مسائل ان وسائل کے ذریعے حل ہو جائیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کا صوبہ بلوچستان معدنیات سے اس قدر مالا مال ہے کہ اگر ان منرلز کو اور ان ذخائر کو نکال لیا جائے اور پاکستان کے لیے استعمال کیا جانا شروع کیا جائے تو اربوں ڈالر کی بچت ہو سکتی ہے اور پاکستان کے ذخائر کئی بلین ڈالر بڑھ سکتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پاک ایران سرحد پر اس علاقے میں اتنا تیل ہے کہ پاکستان آنے والے چند برسوں میں کویت کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کویت کے ذخائر کا تخمینہ تقریباً 100 ارب بیرل سے بھی زیادہ ہے۔ آج پاکستان کی اپنی تیل کی پیداوار صرف 15% ہے، جبکہ باقی 85% ہم باہر کے ممالک سے منگواتے ہیں۔ چنانچہ اس کے لیے مختلف قرضے لینے پڑتے ہیں اور پھر ان قرضوں پر سود بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے اور یہ خبر سچی نکل آئے تو پاکستان تمام تر تیل خود اپنی سرزمین سے نکالے گا، اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جب اسی سرزمین سے تیل نکلے گا تو عام لوگوں کو بھی پیٹرول نہایت سستے داموں ملے گا، اور جب ہم باہر کی دنیا سے تیل نہیں منگوائیں گے تو اس زر مبادلہ کی بھی بچت ہوگی اور پاکستان میں ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ ہوگا اور ہر چیز سستی ہو جائے گی۔ قصہ مختصر آپ کو ہم سمری یہ بتا دیں کہ پاکستان میں ابھی تک تیل کے ذخائر دریافت نہیں ہوئے ہیں، لیکن تیل کی تلاش میں کھدائی کرنے والی 4 کمپنیوں، جن میں سے 2 امریکی اور اٹالین کمپنی ہیں جبکہ 2 مقامی کمپنی ہیں، ان کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے سمندری حدود میں سمندر کی تہ میں تیل کے ذخائر دیے ہوئے ہیں۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ تیل کے یہ ذخائر پاکستان کی سمندری حدود میں واقع انڈس ڈیلٹا کے بلاک جی میں ملنے کے امکانات ہیں۔ اسی انڈس ڈیلٹا کے بلاک جی میں اس وقت 4 کمپنیاں تیل کی کھدائی میں اور تلاش میں مصروف ہیں، جن میں ایک امریکی کمپنی ایکزن موبل، دوسری اٹالین کمپنی ENI، جبکہ 2 مقامی پاکستانی کمپنیاں PPL اور OGDCL شامل ہیں۔ ان کو اس علاقے کا 25% رقبہ دیا گیا تھا اور ایکزن موبل کی جانب سے یہ بات منسوب کی گئی کہ اس کے الاٹ کیے گئے ایریا میں تیل کے اتنے بڑے ذخائر ملنے کی امید ہے کہ پاکستان بہت جلد تیل برآمد کرنے والے ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ دوستو، یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی بار پاکستانیوں کو معدنیات کے بڑے بڑے ذخائر ملنے کی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، جیسا کہ بلوچستان میں ریکوڈک مقام پر یہ کہا گیا کہ سونے کی باقاعدہ پہاڑ ہیں جن کو اگر مائن کر کے سونا نکالا جائے تو پاکستان مالا مال ہو سکتا ہے اور اپنے قرضے چند مہینوں کے اندر اتار سکتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں اتنے پیچھے ہیں کہ ہمیں اس اپنے خزانے کی کھدائی کے لیے بھی یورپی کمپنیوں کی مدد درکار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ عرصہ قبل نواز شریف کے دور حکومت میں چنیوٹ کے مقام پر یہ کہا گیا کہ لوہے کے اور تانبے کے بے شمار ذخائر ہیں جو پاکستان کو امیر ترین ممالک میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ڈراپ سین بھی بہت جلد ہو گیا تھا۔ اب پاکستان سے تیل ملنے کی خوشخبری سنائی گئی ہے تو ہمیں بے اختیار وہ کہاوت یاد آتی ہے کہ ہر کنگلے شخص کو، ہر غریب آدمی کو اپنے گھر سے سونے کی دیگ نکلنے کا وہم ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا کرتے ہیں کہ اس بار یہ خوشخبری حقیقت کا روپ ڈھال جائے اور پاکستان سے معدنیات نکلنی شروع ہوں اور پاکستان کی عوام کو اس کا فائدہ پہنچے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ دوستو، یہ جو نئی حکومت عمران خان کی زیر قیادت آئی ہے وہ اس معاملے پر بھی انویسٹمنٹ کرے گی، یعنی تعلیم، صحت اور دیگر ضروری سیکٹرز کے ساتھ ساتھ معدنیات کی تلاش کے اوپر بھی انویسٹمنٹ کی جائے گی، اور پاکستان کی زمین کی تہوں میں جو اللہ تعالیٰ نے خزانے چھپائے ہوئے ہیں
اس کو باہر نکالنے اور اس کے ثمرات عوام تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو تیل کے ذخائر عطا کیے ہوئے ہیں یا یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا ہے۔ آپ کی آراء کا، آپ کی اوپینین کا ہمیں انتظار رہے گا۔ پیپل لائف چینل پر آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد کسی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔